پھر فرمایا لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم نے طلاق دے دی عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جن کو تم نے ہاتھ نہیں لگایا تھا. یہاں مس کا کیا معنی ہے؟ جسمانی تعلق، خلوت، رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی. حضرت مریم بھی کہتی ہے نا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، سورۃ آل عمران میں، کہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا تھا، اس سے مراد وہی جسمانی تعلق ہے. تو معلوم تمسوہن کا مطلب فزیکل ریلیشن شپ ہے عورت اور مرد کا نکاح کے بعد. تو اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، او تفرضوا لہن فریضہ، یا تم نے نہیں مقرر کیا تھا فریضہ. اب نہیں کہاں سے آئے گا؟ یہاں پچھلا لم ہی اس پہ بھی اثر کر رہا ہے. یعنی تم نے ان سے کوئی فزیکل ریلیشن شپ قائم نہیں کیا اور ابھی نکاح کے لیے مہر بھی مقرر نہیں ہوا. ویسے تو کرتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اچھا ابھی نکاح کر لیتے ہیں، وہ کر لیں گے، اپنے گھر کی بات ہے نا. بعض اوقات بالکل کلوز رشتے داروں میں نکاح ہو رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں گھر کی بات ہے، کر لیں گے، دینا ہی ہے نا، دے دیں گے، بعد میں طے کر لیں گے. ایسے ہو جاتا ہے بعض اوقات. اگرچہ یہ شرط ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن ہو گیا. جیسے بعض اوقات قریبی رشتے داروں میں خرید و فروخت ہوتی ہے، تو اس میں کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں چیز ہے، وہ کہتے ہیں ہے، لے جاؤ. کتنے کی ہے؟ وہ بعد میں طے ہوتی رہے گی قیمت، جاؤ لے جاؤ. ایسا ہوتا ہے نا. یعنی باہم معاملات میں اگرچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، طے کر کے لینی چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے یا کسی سے ہو گیا ایسے، اگرچہ پسندیدہ نہیں ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو گیا، تو اب حل کیا ہو، اس کا حل بتایا جا رہا ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ. تعلق نہیں ہوا یا مہر ہی مقرر نہیں ہوا، تو پھر کیا ہے؟ کیا طلاق دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں، یہ معنی ہے اس کا. ومتعوہن، اور ان کو متاع دو، فائدہ پہنچاؤ. یعنی اب کچھ طے نہیں ہوا تھا کہ 1000 ہے 2000 ہے، تو اب کیا کریں؟ اب کریں یہ کہ مہر مثل مقرر کریں. مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ جو خاندان کی ہے اس جیسی اور لڑکیوں کو ملا، اسے دوسری بہن کو کتنا ملا تھا یا اس کی کزنز کو کتنا ملا تھا، اس کے مطابق اس کا بھی طے ہوگا. اب ٹھیک ہے، بہن تو بیاہی گئی بہت امیر گھرانے میں، اس کو تو بہت بڑا مہر ملا، اب یہ تو نہیں دے پا رہا، تو علی الموسع قدرہ، وسعت والے پر کیا ہے؟ اس کے اندازے کے مطابق. وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پہ اس کے اندازے کے مطابق. متاع بالمعروف، فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر مہر مقرر نہیں ہوا تو اس صورت میں عورت کی بھی حیثیت دیکھی جائے گی کہ اس کی بہنوں کو یا خالہ پھوپھی وغیرہ کو کیا ملا، اور دوسری طرف مرد کی حیثیت بھی دیکھی جائے گی کہ وہ کیا دینے کے قابل ہے. جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ دے دے، جس کے پاس کم ہے وہ کم دے دے. میوچل انڈرسٹینڈنگ سے طے کر لو، بالمعروف، بھلے طریقے سے. حقا علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین پر، لازم ہے، ذمہ ہے. اب یہ جو متاع ہے یہ کیا صرف ایسی عورتوں کو ملے گی جن کا مہر طے نہیں ہوا، یا سب کے لیے متاع طلاق ہے؟ مہر تو سب کے لیے ہے، لیکن طلاق کے وقت طلاق یافتہ عورت کی عدت پوری ہونے کے بعد اس کو رخصت کرتے وقت کچھ دے دلا کے رخصت کرنا چاہیے. صرف مہر پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے، یہ معنی ہے اس کا. اب دیکھیں 2-3 صورتیں ہو جائیں گی. نمبر 1، مہر مقرر نہیں ہوا، اب کیا ہوگا؟ مہر مثل ہوگا اور مرد کی حیثیت کے مطابق کچھ طے کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ مہر تو مقرر تھا لیکن ابھی تعلق کوئی قائم نہیں ہوا تھا، اس کا آگے مزید وضاحت آئے گی. تیسری صورت یہ ہے کہ بس طلاق دے دی، مہر بھی دے دیا، رخصتی کے وقت کیا ہے؟ مزید بھی کچھ دے دو. محسنین کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ طلاق جیسے معاملے کو بھی طے کرتے ہوئے، بیوی کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے بھی
ایسے رخصت کریں جیسے کسی مہمان کو رخصت کرتے ہیں، مار پیٹ کے دھکے دے کے نہیں. حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین پر. یہ ہے اسلام کی تعلیم. کتنے لوگ ہیں جو ایسی تعلیم فالو کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے دیندار اور نمازیں پڑھنے والے اور تہجد پڑھنے والے بھی ان معاملات میں آ کے زیادتی کر جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. اس بیچاری کا اپنا حق جو ہے وہ بھی نہیں دیتے. کہاں یہ کہ حقاً علی المحسنین، لازم ہے محسنین پہ کہ وہ خود سے خود کچھ اور بھی دے دیں. خدا کا خوف نہیں ہے نا. انسان بھول جاتا ہے کہ کسی پہ ظلم اپنے پہ ظلم ہے، اور جو کسی کے ساتھ کرتا ہے وہ خود بھی دیکھتا ہے. مومن کون ہے؟ جو دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کرے؟ جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ اپنی بیٹیوں کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ اگر ہر گھرانے میں بہو کو بیٹی کی جگہ رکھ لیا جائے کہ ہم کیا چاہیں گے ہماری بیٹی سسرال میں جائے تو سسرال والے اس کے ساتھ کیا کریں. ہر شوہر بیوی کو اپنی بہن کی جگہ رکھ کے دیکھے کہ ہم اپنی بہن کے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے کیا چاہیں گے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو. تو جو ہم اپنے لیے چاہیں وہی دوسرے کے لیے چاہیں تو ہی تعلقات صحیح ہو سکتے ہیں. ہماری مسلمانوں کی مشکل یہ ہے کہ ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. اپنے لیے کچھ اور چاہیں گے اور دوسروں کے لیے کچھ اور معاملہ کریں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ سب ظلم اور زیادتی کی باتیں ہیں اور اسلامی تعلیم سے لا علم ہونے کی بات ہے. کیوں کہا گیا سورۃ البقرہ پڑھا کرو؟ جس گھر میں پڑھی جاتی وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. کیسے بھاگتا ہے شیطان؟ اگر یہ باتیں آپ عمل کریں گے شیطان کو کہاں سے رخنہ اندازی کا موقع ملے گا؟ اگر آپ کو پتا ہو کہ ہمارے اوپر لازم کیا ہے، شیطان وہیں پر آتا ہے نا جب اس کو پتا ہے جہالت، ان کو خبر ہی نہیں ان کو کرنا کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو متع طلاق ہے یہ ہر طلاق یافتہ عورت کا حق ہے، محسنین کے ذمے لازم کیا گیا ہے، تاکہ وہ جو انجری ہوئی ہے، سرجری ہوئی ہے، یا دکھ ہوا ہے، یا صدمہ ہوا، یا حادثہ ہوا، یا انسیڈنٹ ہو گیا زندگی میں ہونا تھا، تو اس کو کسی نہ کسی طرح اس کے دکھ اور تکلیف کو کم کیا جائے. یہ کس لیے کہ امت وسط ہو. تمہیں امت وسط کے طور پر مل جل کر ایک بڑا کام کرنا ہے، اور وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے آپس میں تعلقات درست ہوں. اس سے لڑکے بیٹھے ہوئے، اس سے بغض پالا ہوا، اس سے نفرت ہے، اس سے عداوت ہے، اس سے جیلسی ہے. کیا کریں گے ایسے لوگ؟ کوئی بڑا کام کر سکیں گے؟ کچھ نہیں کر. اور آج کل چونکہ ہے یہ سب کچھ، اسی لیے تو ہم کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. ابن عباس نے فرمایا کہ ادنا درجہ یہ ہے کہ ایک جوڑا کپڑے کم از کم دیے جائیں، یعنی علل مقتری قدر ہو، یعنی کم سے کم بھی ایک جوڑا ضرور دیا جائے. قاضی شرح نے 500 درہم کا عطیہ دیا، یعنی اس میں کوئی ایک لگی بندی رقم نہیں، کوئی زیادہ بھی دے سکتا ہے اور کم بھی، لیکن دیا ضرور جائے. نکاح اور طلاق اگرچہ دو اینڈز ہیں، لیکن دونوں میں احسان اور دونوں میں دینے والا رویہ ہو. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نے طلاق دے دی عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جبکہ تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، او تفرضوا لہن فریضہ، یا ان کے لیے کوئی فریضہ مقرر نہیں کیا، یعنی مہر مقرر نہیں کیا. تو یہ کون سی صورت ہے جس میں نہ خلوت ہوئی اور نہ ان کے لیے مہر مقرر ہوا، بس صرف زبانی کلامی نکاح ہوا؟ تو اب کیا ہے؟ متعوہن، متع طلاق دو ان کو. یعنی یہاں مہر نہیں ہوگا بلکہ متع طلاق. متع طلاق کتنا دو؟ علی الموسع قدرہ، وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق. متاعا بالمعروف، یہ فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے، کوئی احسان جتا کے اذیت دے کے نہیں، اچھے طریقے سے، شرافت کے ساتھ. حقا علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین پر. یعنی یہاں مہر تو نہیں دینا ان کو، لیکن متع طلاق دینا ہے. مہر کب دینا ہے اور مہر مثل کب دینا ہے؟ مہر مثل کب دینا ہے؟ جب خلوت ہوئی
لیکن مہر نہیں مقرر ہوا تھا اور طلاق دینے لگے. اب کیا دیں؟ تو دیکھا جائے گا کہ اس کی بہنوں کو یا اس کی پھپھی یا خالہ کو کیا ملا تو اس کے مطابق کچھ مقرر کر لیا جائے گا. وہ ان طلقتموہن، اور اگر تم ان کو طلاق دے چکو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا. اب پیچھے آیا نا کہ ابھی تم نے ہاتھ نہیں لگایا، تب اس کی وضاحت آ رہی ہے. تو پھر کیا کرو؟ وقد فرضتم لہن فریضہ، مہر مقرر کر دیا تھا. فنصف ما فرضتم، تو آدھا مہر دینا ہوگا جو تم نے مقرر کیا. ابھی میں تینوں چاروں صورتوں کو الگ الگ بتاؤں گی، اس لیے ڈونٹ وری، ابھی لفظوں پر ہی غور کریں. الا ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں. وہ کیا معاف کریں گی؟ ہم کچھ بھی نہیں لیتے. جب ہم آئے نہیں اس کے گھر میں اور کوئی فائدہ نہیں کسی کو پہنچایا، تو پھر اس نے اگر مہر مقرر بھی کیا تھا تو جانے دو، نہیں لیتے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ. شوہر کہے کہ چونکہ وہ مجھ سے منسوب ہو گئی تھی، میں نے اس کے نام اتنی پراپرٹی یا اتنا مال رکھا تھا، اس کی نیت سے رکھا تھا، اب کیا آدھا کرنا، سارا ہی دے دو. یہ مراد ہے. یعنی عورت معاف کر دے، آدھا بھی نہ لے، اور مرد معاف کر دے، سارا ہی دے دے. وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ معاف کرو. دونوں کو کہا، دونوں دینے والے بنے. اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب بات ہے. معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسلام کیا ذہنیت پیدا کر رہا ہے لوگوں میں، کیا تربیت ہے. دینے والے، درگزر کرنے والے، حق چھوڑنے والے. اور ہمارے یہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے، طلاق کا سبب بھی یہی بنتا ہے، دینے کی بجائے لینے پہ دھیان ہوتا ہے، اور بعد میں بھی چھیننے پہ اور جھوٹے الزام لگا کر بھی چھینے جھپنے پر توجہ ہوتی ہے. یعنی اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں دین کی، لیکن چونکہ دین پتہ ہی نہیں، اس لیے عمل کہاں سے کریں گے. مزید تاکید، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، ایک دوسرے کے ساتھ بھلا کرتے رہو. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. یعنی سب معاملے اللہ کے سامنے ہیں، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں. یعنی اگر انسان کو یہ یاد رہے نا کہ سب کچھ اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہے، تو پھر انسان دینے والا ہی بنے، معاف کرنے والا ہی بنے، کیونکہ اس کا بدلہ اور جزا وہ کہاں سے لے گا؟ اپنے رب سے لے گا. اب آپ دیکھیں 4 صورتیں ہیں مہر کی ادائیگی کی. نمبر 1، نکاح ہوا، نہ مہر مقرر نہ خلوت، تو اس صورت میں متع طلاق ہی کافی. نکاح ہوا، نہ مہر مقرر نہ خلوت ہوئی، تو متع طلاق ہوگا صرف. نمبر 2، نکاح ہوا، مہر مقرر ہے، خلوت نہیں ہوئی، تو آدھا مہر. نمبر 3، نکاح ہوا، مہر مقرر ہے، خلوت بھی ہوئی، تو پورا مہر. نمبر 4، نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں، خلوت ہوئی، تو مہر مثل. ٹھیک ہے، دوبارہ بولوں. نمبر 1، نکاح ہوا، ذرا سوچے بھی نہ، صرف لکھنے پہ توجہ نہ کریں، زیادہ سمجھ میں آئے گی. نکاح ہوا، مہر نہیں مقرر ہوا، خلوت نہیں ہوئی، کیا ہوگا؟ متع طلاق بس. ٹھیک ہے، نہیں، مہر مثل نہیں ہوگا. یہاں مہر مثل اس وقت ہوگا کہ جب خلوت ہو گئی تھی لیکن مہر مقرر نہیں ہوا. ٹھیک ہے. نمبر 2، نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا لیکن خلوت نہیں ہوئی، کتنا مہر ہوگا؟ آدھا. نمبر 3، نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، خلوت بھی ہوئی، تو کتنا مہر؟ پورا. نمبر 4، نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا لیکن خلوت ہوئی، مہر مثل.